السلام علیکم جی بچوں، آج ہمارا فرسٹ ایئر کا اردو کا لیکچر جس میں درخواست سکھائی جائے گی آپ کو۔ اسمارٹ سلیبس میں یہ درخواست شامل ہے۔ پرنسپل صاحب کے نام تعلیمی سیر پر جانے کے لیے درخواست تحریر کریں۔ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ شروع کس طرح کرتے ہیں؟ بخدمت جناب پرنسپل، کوما کہاں کے پرنسپل ہیں یہ؟ گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج، کوما الف بے جیم، ٹھیک ہے۔ یہ الف بے جیم کیا ہے؟ کسی شہر کا، کسی ضلع کا نام جس شہر میں یہ کالج واقع ہے۔ دوسری لائن پر عنوان تحریر کرتے ہیں۔ عنوان لکھ کر علامت لگاتے ہیں رابطہ کی۔ عنوان مختصر مگر جامع ہوتا ہے، جیسے درخواست برائے حصول اجازت نامہ۔ کس سے اجازت لینی ہے؟ پرنسپل صاحب سے اجازت لینی ہے۔ کہاں جانے کی؟ تعلیمی سیر پر جانے کی، ٹھیک ہے۔ تو عنوان کا باقاعدہ ایک نمبر ہوتا ہے۔ یہ لائن اچھی طرح غور و فکر کے بعد لکھنی ہے۔ درخواست برائے، برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، حصول اجازت نامہ، ٹھیک ہے۔ تیسری لائن پر آپ پیج کے درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، صفحے کے درمیان میں لکھا جا سکتا ہے، یا ایک طرف دائیں طرف لکھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جناب علی۔ اس کے بعد آپ استجابیہ کی علامت ڈالیں گے۔ نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ کالج کی لٹریریو ہسٹوریکل سوسائٹی نے اپنے حالیہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ طلباء کو تاریخی مقامات کے مشاہدے اور علوم تاریخیہ کے حصول کے لیے بہاولپور کے تاریخی مقامات اور چولستان میں قلعہ ڈیرہ اور دیگر قلعوں کی باقیات کی سیر کے لیے لے جایا جائے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کی جانب سے مشاہدات و تاثرات کو تحریری و تصاویری صورت میں کالج کے ہفت روزہ ندائے طلباء میں شائع کیا جائے گا۔ ہفت روزہ ہر ہفتے ان کا جو رسالہ چھپتا ہے، جس کا نام ندائے طلباء یعنی طلباء کی آواز ہے، ٹھیک ہے۔ جناب علی، آپ سے گزارش ہے کہ اس معلوماتی، سیاحتی، سبق آموز سفر کے لیے اجازت نامہ عطا کیا جائے۔ کیا کیا چیزیں زیر غور ہیں اس سیر کے پس منظر میں؟ معلوماتی، سیاحتی، سبق آموز سفر کے لیے اجازت عطا کی جائے یا اجازت نامہ عطا کیا جائے۔ نیز اس سفر پر آنے والی لاگت یعنی اخراجات جو ہیں، جو پیسہ خرچ ہوگا، ٹھیک ہے، لاگت کی حسب روایات 1/4 رقم کی منظوری بھی فرمائیے، ٹھیک ہے۔ باقی کا خرچہ کہاں سے آئے گا؟ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہر طالب علم اپنی جیب سے ادا کرے گا، اپنا حصہ اپنی جیب سے ادا کرے گا۔ مزید برآں پروگرام کی تفصیلات طے کر لی گئی ہیں، یعنی اس میں کیا ہے، کب جانا ہے، راستہ کتنا ہے، گاڑیاں کون سی ہوں گی، ان کا کرایہ کتنا ہے، ساتھ سیکیورٹی کے لیے کون کون ہے، ٹیچرز کون کون سے ہوں گے، کس وقت روانگی ہے، کس وقت راستے میں تھوڑا اسٹے کیا جائے گا، رکا جائے گا، کہاں رکا جائے گا،
اور کون ذمہ دار ہوگا، اس وقت طالبہ کا ان کا خیال رکھا جائے کس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہاولپور پہنچ کر کون سی جگہ رکنے کا انتظام کیا گیا ہے، ہوٹل ہے، سرائے ہے، کیا ہے وہ، وہاں کے اخراجات کیا ہیں، وہ ساری تفصیلات، ساری معلومات پہلے حاصل کر لی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید برآں پروگرام کی تفصیلات طے کر لی گئی ہیں۔ اس ایک جملے میں یہ سارا کچھ تھا جو آپ کی طلب پر آپ کے گوش گزار کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ نہایت دائیں جانب لکھیں گے درخواست گزار آپ کا تابع فرمان، الف ب ج بھی لکھ سکتے ہیں، یا یہ لکھ کر نیچے بریکٹ میں لکھ دیں سیکٹری ہسٹوریکل سوسائٹی، یعنی جو ہسٹوریکل سوسائٹی کا سیکٹری ہے اس نے یہ سارا پروگرام ترتیب دیا ہے، اور کالج اسی کی ذمہ داری پر یہ کام اس کے سپرد کرے گا، اور سیکٹری صاحب ہر قسم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں اور پرنسپل صاحب اور ادارے کو جواب دہ ہیں۔ نہایت دائیں جانب تاریخ لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس دن کی جس دن آپ یہ درخواست لکھ رہے ہیں، پرومیننٹ کر کے لکھیں گے درخواست، کیونکہ تاریخ کا ایک نمبر ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو بیٹا چند چیزیں ملاحظہ ہوں، درخواست تو اتنی سی آپ رٹ لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، کہیں سے بھی مل جاتی ہے، اپنے الفاظ میں لکھ دیتے ہیں۔ بچے آج کل تعلیمی پروگرام اٹینڈ بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، آنکھوں دیکھا احوال بچوں کو سب آتا ہے، لیکن درخواست کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں جن پر غور رکھنا از بس ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائیہ آپ جانتے ہیں کہ جناب عالی پہلے عنوان لکھیں گے، پھر جناب عالی ندائیہ کی علامت ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ جناب عالیہ اگر فیمیل کے لیے لکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو جناب عالیہ ہوگا، لیکن جناب عالی ہی لکھیے گا، ٹھیک ہے جی۔ ایک پیراگراف کی صورت میں آپ نے نفس مضمون لکھنا ہے، اس کے پیراگراف نہیں بنانے، ٹھیک ہے۔ تو آغاز ہمیشہ نہایت ادب و احترام سے ملتمس ہوں، یا مؤدبانہ گزارش ہے، نہایت ادب سے گزارش ہے، نہایت ادب سے التماس ہے، اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اصل مدعا جو ہوتا ہے، تمہیدی کلمات لکھنے کے بعد درخواست میں اصل مدعا یا مقصد لکھا جائے۔ اگر مدعا طویل ہو تو اسے 2 یا 3 عبارتوں یعنی پیراگراف میں بیان کیا جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن پرنسپل کے نام درخواست اتنی طویل ہوتی نہیں، اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ 2 پیراگراف بنائیں، ایک اصل نفس مضمون کا اور ایک اختتامیہ، ٹھیک ہے۔ اختتام اچانک نہیں کیا جاتا، بلکہ ختم کرنے کے کچھ اصول و ضوابط، چند جملے ترتیب دیے جاتے ہیں، جیسے میں تا حیات آپ کا شکر گزار رہوں گا، میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں گا، آپ کی بے حد نوازش ہوگی، امید ہے آپ میری درخواست پر ہمدردانہ غور فرمائیں گے، اللہ آپ کا اقبال ہمیشہ بلند رکھے، وغیرہ۔ ان سب میں سے کوئی ایک، ٹھیک ہے۔ برائے مہربانی بڑی یہ والا نہیں لکھتے، ہرگز نہیں لکھتے، بلکہ براہ مہربانی، بیر الف ہے گول والی ہے ڈال کے نیچے زیر ڈالے، براہ مہربانی لکھیے، کیونکہ یہ دونوں کے معنی و مفہوم میں تضاد پایا جاتا ہے، معنی و مفاہیم الگ ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ برائے مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ مہربانی کے لیے۔ اب دیکھیں میں آپ کو ترجمہ کر کے سمجھاتی ہوں، پھر آپ کو سمجھ لگے گی یہ فرق کیا ہے۔ برائے مہربانی کا مطلب کیا بنتا ہے؟ مہربانی کے لیے، جبکہ براہ مہربانی کا مفہوم کیا ہے؟ مہربانی کر کے۔ اب آپ لوگ اس کا موازنہ کیجئے کہ آپ کو کون سا لفظ چاہیے، برائے یا براہ۔
براہ، ٹھیک ہے جی، اس لیے مؤخر الذکر درست ہے، براہ مہربانی درست لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ لفظ بچے لکھتے ہیں مشکور ہوں گا، ہرگز نہ لکھیں، ممنون ہوں گا لکھیں، یا شکر گزار ہوں گا لکھیں۔ مشکور کے لغوی معنی شکر کیا ہوا اور پسندیدہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ممنون کا مطلب ہوتا ہے احسان مند ہونا، تو بندوں پر بندے احسان کرتے ہیں اور ہم پر دوسروں کا اور دوسروں کا ہم پر احسان ہوتا ہے، شکر گزار ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو ہر درخواست کے ساتھ بتاتی اور سمجھاتی جاؤں گی، تو بیٹا ان چیزوں کو ہمیشہ آپ نے لکھتے وقت ملحوظ رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔